الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک بالعموم تمام طلباء کے لیے اور بالخصوص درس نظامی کے طلباء کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ عنوان ہے طلباء پیپرز کی تیاری کیسے کریں۔ اسکول ہو یا کالج، مدرسہ ہو یا یونیورسٹی، الغرض ہر ادارے کے طلباء کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ آج رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ طلباء کس انداز سے بہتر طریقے سے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے ذیل میں چند پوائنٹ ہیں، لیکن سب سے پہلا اور بنیادی اصول، اگر ہم امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امتحان میں نمایاں نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں 2 ماہ قبل یا 1 ماہ قبل تیاری شروع کرنے کی اسٹریٹجی کو ختم کرنا ہو کہ ہم 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیں گے یا 1 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، سال بھر باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا اور ہر مضمون کو مناسب وقت دینا امتحان میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ روزانہ کے اسباق کو روزانہ تیار کریں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ امتحانات کی تیاری ہم کیسے کریں۔ تو اس کے ذیل میں 2 سچویشن ہیں، ایک آئیڈیل سچویشن، ایک نارمل سچویشن۔ آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ ہر مضمون کی، ہر کتاب کی مکمل نصاب کا مطالعہ کریں، پورے سلیبس کا مطالعہ کریں۔ یہ تو ہے آئیڈیل سچویشن۔ نارمل سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں، نارمل سچویشن کے اندر کچھ اہم اصول ہیں، کچھ نکات ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ امتحانات میں کتنے دن باقی رہ گئے۔ امتحانات سے قبل 1 ہفتہ چھوڑ دیں اور پھر حساب لگائیں کہ کتنے دن امتحانات میں باقی رہ گئے۔ اس کے بعد جائزہ لیں کہ آپ کو کن مضامین کی تیاری کرنی ہے۔ جب آپ یہ جائزہ لے لیں تو اس کے بعد ہر کتاب، یعنی جن کتابوں کی آپ کو تیاری کرنی ہے، ان کتاب کے صفحات گنتی کریں کہ وہ صفحات کتنے ہیں۔ جب صفحات گنتی کر لیں، اس کے بعد ان صفحات کو ان ایام پر تقسیم کر دیں۔ جو رزلٹ آئے گا گویا وہ روزانہ کے جو صفحات ہیں آپ کے متعین ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایام گنتی کیے کہ 20 دن پیپرز میں رہ گئے، پھر صفحات گنتی کیے کہ 200 صفحات ہیں۔ ان 200 کو جب آپ نے 20 پر تقسیم کیا تو رزلٹ آ گیا 10۔ اب آپ کو روزانہ ان 10 صفحات کا مطالعہ کرنا۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ ان 10 صفحات کا مطالعہ کریں گے تو مطالعے کے دوران آپ اپنے ساتھ ایک رجسٹر لے لیں گے۔ اس رجسٹر کے اندر آپ اہم نکات جو ہیں ان کو نوٹ کریں گے، اور نکات نوٹ کرنے کا انداز بھی آپ کا ایسا ہوگا کہ جس میں جب آپ ان نکات کا مطالعہ کرنے بیٹھیں، ان نکات کو پڑھیں تو پوری بحث آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے۔ تو اس انداز سے آپ نکات نوٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بھیڑ سے بچیں، گیدرنگ سے بچیں، پارٹیز سے بچیں، میل جول سے زیادہ اجتناب کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کو سمجھیں۔ آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو تنہا زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے؟ تنہا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ تنہائی اختیار کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر مطالعہ شروع کریں۔ اور اگر آپ کو سمجھا کر زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے تو آپ چند طلباء ساتھی اپنے لے لیں اور ان کی تیاری کروائیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ 1 ہفتے قبل جو ہے تیاری ترک کر دیں گے، دہرائی روک دیں گے۔ اس 1 ہفتے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس 1 ہفتے میں آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ماضی کے، پاسٹ کے جتنے پیپرز ہیں، جتنے پرچہ جات ہیں، سوالیہ، آپ ان کو اٹھائیں گے اور وہ سوالیہ پرچے آپ حل کریں۔ سوالیہ پیپر جب آپ حل کر رہے ہوں گے، خود سے جب آپ حل کریں گے ان سوالیہ پرچوں کو، تو آپ 2 چیزیں نوٹ کریں گے۔ 2 چیزیں کیا؟ کہ سوال کا اسلوب کیا ہے،
سوال کس انداز سے آ سکتا ہے، ایک تو یہ چیز نوٹ کریں گے۔ دوسری چیز کیا نوٹ کریں گے؟ دوسری چیز جواب کی بہتر سے بہتر کیا ترتیب ہو سکتی ہے، آپ وہ ترتیب سوچیں، کیونکہ جواب کی ترتیب پیپرز کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ آخری ہفتے میں یہ کریں گے، اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو آپ اس آخری ہفتے میں تمام کتب کے اہم مقامات، اہم جگہ کا مطالعہ کریں گے۔ پھر اب آ جاتی ہیں امتحان کی رات۔ امتحان کی راتوں میں آپ کیا کریں؟ میں نے پیچھے عرض کیا تھا آپ سے کہ آپ کو رجسٹر میں نکات نوٹ کرنے ہیں، تو امتحان کی راتوں میں آپ وہ رجسٹر اٹھا لیں اور جو نکات آپ نے نوٹ کیے ہیں ان کا مطالعہ شروع کریں۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نکات کو اس انداز سے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں پوری بحث مستحضر ہو جائے۔ تو جب آپ ان نکات کا مطالعہ شروع کریں گے تو گویا پوری ابحاث آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سوالیہ پرچہ جات پر ایک نظر ڈالیں۔ پھر اگر ٹائم بچتا ہے، سابقہ مطالعہ جب آپ کو ازبر ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت بچے امتحان کی راتوں میں، تو آپ نئی ابحاث کی طرف سبقت کریں، ورنہ اس کے علاوہ آپ نئی ابحاث کی طرف سبقت نہ کریں امتحان کی راتوں میں، کیونکہ پچھلا بھی آپ بھول جائیں گے اور آگے جب آپ نئی ابحاث پڑھیں گے وہ بھی آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو حاصل ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے، ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔